بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، ولك الحمد على نعمة الإسلام وعلى نعمة الإيمان وعلى نعمة القرآن، ولك الحمد أن جعلتنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. صدق الله مولانا العظيم، وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ محترم ناظرین گرامی اور سامعین کرام، آج آپ کی خدمت میں دوبارہ اس دعا اور امید کے ساتھ حاضر ہو رہے ہیں کہ آپ جہاں کہیں بھی ہوں، اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایمان کی سلامتی، صحت اور عافیت عطا فرمائے، اور آپ کے گرد و نواح میں اللہ تبارک و تعالی اچھا اور سازگار ماحول جو ہے وہ عطا فرمائے۔ اپنی گزارشات پیش کرنے سے پہلے دوبارہ آپ کی خدمت میں درخواست کریں گے کہ ہمارے ساتھ مل کر دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالی فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد فرمائے، اور اس وقت وہ آزادی کی جو جد و جہد کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی ان کو آزادی کی نعمت عطا فرمائے، اور ان کو وہ تمام نعمتیں عطا فرمائے جن کے وہ مستحق ہیں۔ آمین یا رب العالمین۔ ناظرین گرامی، گزشتہ نشست میں آپ کی خدمت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک انتہائی جلیل القدر صحابی، حافظ القرآن، حافظ الحدیث، جامع القرآن اور میزبان رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اسباب نزول قرآن کے عالم، مجاہد اور شہید اور عاشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم جناب سیدنا ابو ایوب الانصاری الخزرجی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے چند ایمان افروز واقعات آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور اس سلسلے کو ہم جاری رکھتے ہیں، اور ان نشستوں کا مقصد یہ ہے کہ صحابہ کرام جو 1400 سال پہلے جن کو اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابیت کا شرف عطا فرمایا، اور جنہوں نے براہ راست اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دین کو سیکھا، اور اس دین کو اپنی زندگی میں انہوں نے اپلائی کیا، اور پھر اس دین کو دنیا کے کونے کونے میں انہوں نے اپنے علم سے، اپنے عمل سے، اپنے اخلاق سے پھیلایا۔ ان کی زندگیوں کے واقعات کو ہم پڑھ کر آج کل کے جو پرفتن دور ہے، ماحول ہے اس وقت، اس میں ہمارے لیے ایمان کی اور امید کی جو ہے وہ کرن پیدا کریں، اور ہم اپنے اندر ان اوصاف کو یا ان اوصاف کی جھلکیوں کو پیدا کرنے کی کوشش کریں کہ جن سے ہمارا ایمان مضبوط ہو۔ جناب ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایمان افروز واقعات میں سے ایک واقعہ یہ ہے کہ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبی کی تعمیر اور اپنے حجرات کی تعمیر کے بعد جب آپ ان کے گھر سے منتقل ہو گئے، تو بھی
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کی اہلیہ کی طرف سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کا سلسلہ اور مہمان نوازی کا سلسلہ انہوں نے جاری رکھا اور آپ کی خدمت میں وہ کھانے پیش کرتے تھے. لیکن ایک عرصہ آیا کہ یہ سلسلہ جاری نہیں رہ سکا اور اس کی وجوہات کی ضرورت نہیں، لیکن ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ جس سے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو مقام ہے دوبارہ اس کے مواقع ملے. اور نہ صرف یہ کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ برکتیں حاصل ہوئیں، بلکہ صحابہ کرام کی نگاہ میں اس وجہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ خدمت کرتے تھے اور ضیافت کرتے تھے، صحابہ کرام کی نگاہ میں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام جو ہے وہ بلند ہوا. اور اس واقعے سے ہمیں بہت ساری باتیں پتہ چلتی ہیں اس دور کی معاشرت کی اور اس دور کا جو تمدن تھا مدینہ پاک میں، کہ ایک دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر سے باہر نکلتے ہیں مدینہ طیبہ کے اندر، اور مدینہ طیبہ کے اندر یہ دوپہر کا وقت ہے. دوپہر کا وقت ایسا ہے کہ خوب دھوپ نکلی ہوئی ہے، شدید گرمی ہے، اور آپ دیکھتے ہیں کہ گرم ممالک کے اندر جب زیادہ دھوپ ہوتی ہے، گرمی ہوتی ہے، تو لوگ باہر کم نکلتے ہیں، مجبوری کی حالت میں نکلتے ہیں. لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مجبوری ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلتے ہیں، اور مجبوری کیا ہے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں اور بھوک لگی ہے، سخت تلاش میں ہے کہ کوئی مل جائے تو اس کے پاس جا کے کھانا کھائیں. اس نسل میں ان کو ملاقات ہو جاتی ہے کس سے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے. وہ بھی اس گرمی میں دھوپ میں باہر نکلے ہیں. دونوں کی ملاقات ہو جاتی ہے تو پوچھتے ہیں آپ اس دھوپ میں باہر کیا کر رہے ہیں ویسے؟ تو بتاتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ میں بھی بھوک کی وجہ سے نڈھال ہو گیا ہوں اور میں بھی باہر نکلا ہوں کہ کہیں کچھ کھانے پینے کا سامان مل جائے. اور کھانے پینے کے سامان اور سہولتیں ایسی تو نہیں تھیں جیسے آج کل ہمارے دور میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ گھر سے باہر ملیں تو آپ کو انواع اقسام کی جو ہے وہ کھانے جو ہے وہ مل جاتے ہیں. تو وہاں تو گھروں میں جو چیز بنتی تھی وہی ہوتی تھی، اور یہ تمام سہولیتیں ان کے پاس نہیں تھیں. ان دونوں کی جو ملاقات ہوتی ہے تو یہ دونوں چل پڑتے ہیں تلاش میں، اور سبحان اللہ ان کے بعد ملاقات ان کی کس کے ساتھ ہوتی ہے؟ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دھوپ کے اندر گھر سے باہر نکلتے ہیں. اور وہ کیوں گھر سے باہر نکلتے ہیں کہ ان کے پاس بھی گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اور جب ان اپنے دونوں رفیقوں کو، صاحبین کو دیکھتے ہیں تو پوچھتے ہیں کہ عمر اور ابوبکر تم اس گرمی میں دھوپ میں کیا کر رہے ہو اس وقت؟ تو دونوں عرض کرتے ہیں کہ یا رسول اللہ ہمیں بھوک نے پریشان کیا اور ہم باہر نکلے ہیں کہ کچھ مل جائے. تو اللہ کے رسول سے فرمایا کہ میرا بھی یہی حال ہے، میں بھی بھوک کی وجہ سے باہر نکلا ہوں اور میرے پاس بھی کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے. اس سے اب کیا کیا جائے؟ ویسے مسجد نبوی کے آس پاس میں ہیں، اب کس کے پاس جا کر ان کے گھر جائیں اور ان سے تقاضا کریں کہ ہمیں دوپہر کا کھانا کھلایا جائے؟ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر جو تھا وہ قریب تھا ویسے، اور حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو مزاج تھا میزبانی کا، اور جو آداب اور ایٹیکیٹ انہوں نے ان کی اہلیہ نے دکھائے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 7 مہینے کے قیام کے دوران ان کے گھر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید یہ وجہ تھی کہ
آپ نے ان کا گھر جو ہے وہ منتخب فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کسی کے گھر میں بھی تشریف لے جاتے تو ان کے گھر میں جو کچھ بھی ہوتا وہ بڑے احترام کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پیش فرماتے ہیں، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انتخاب جو ہے وہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر پڑا کہ ان کو دوبارہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے دو قریبی جو رفقا ہیں ان کی ضیافت کا ان کو جو ہے وہ موقع مل رہا ہے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دستک دیتے ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گھر میں، اور آپ کی اہلیہ جب آپ کو دیکھتی ہیں تو مرحبا کہتی ہیں، خوش آمدید، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً، یا رسول اللہ تشریف لائیے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابو ایوب کہاں پر ہیں ویسے؟ تو ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھر کے قریب ہی ان کا باغ تھا، وہاں پر وہ کھجور کے درختوں میں کام کر رہے تھے، اپنی فارمنگ کر رہے تھے۔ تو وہ جیسی سنتے ہیں وہ فوراً حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور خوش آمدید کہتے ہیں، اہلاً وسلم یا رسول اللہ، اس گرمی میں آپ نے کیوں تکلف فرمایا، کیوں تکلیف فرمائی، حکم فرمائیں، میں کیا خدمت کر سکتا ہوں؟ فرمایا، میں اور میرے ساتھ ابو بکر عمر، ہمیں انتہائی سخت بھوک لگی ہے۔ فرمایا، یا رسول اللہ تشریف رکھیں، اور ان کو بٹھاتے ہیں، اور بٹھانے کے بعد فوراً اپنے باغ سے عمدہ قسم کی کھجوریں جو ہے ان کا گچھا جو ہے وہ توڑ کر لاتے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابوبکر اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس وہ پیش فرماتے ہیں، اور ارادہ کرتے ہیں کہ کسی جانور کو ذبح کریں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی ایسے جانور کو مت ذبح کریں کہ جو دودھ دینے والی ہو، اونٹنی ہو یا بکری، اس کو نہیں ذبح کریں۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رحم فرمایا، ترس فرمایا کہ جانور جو دودھ دینے والے ہیں ان کے بچے ہوتے ہیں ویسے، اور وہ اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت انتہائی شدید بھوک کی حالت کے اندر ہیں، فاقے کے حالت ہیں، لیکن آپ کی جو رحمت للعالمین ہے، آپ کی جو شفقت ہے ویسے، اس کا اظہار فرماتے ہیں کہ کوئی ایسا جانور نہیں ذبح کریں کہ جو دودھ دینے والا ہو۔ ایک تو یہ ہے کہ ابو ایوب انصاری اور ان کی اہلیہ اس دودھ سے محروم ہو جائیں گے، اور دوسرے یہ ہے کہ ان جانوروں کے بچے ہوں گے اور وہ بچے جو ہیں اس سے محروم ہو جائیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ایسا جانور نہ کریں۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل کی اور ایک بکری کو انہوں نے ذبح فرمایا، اور اس دوران میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ٹھنڈا پانی اور عمدہ قسم کی کھجوریں، مدینہ پاک کی کھجوریں اور باغ سے تازہ جو ہیں، یہ ان کی جو نوعیت ہے، ان کی جو کوالٹی ہے، وہ تو اس کو پتہ ہے نا کہ جو وہاں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں۔ تو یہ ان کی خدمت میں پیش کیے اور انہوں نے بکری کو ذبح کیا، اور بکری کو ذبح کرنے کے بعد انہوں نے اس کے دو حصے کیے۔ ایک حصے سے انہوں نے تازہ کباب بنائے، اور ایک حصے سے انہوں نے سالن بنایا، اور ان کی اہلیہ نے آٹا گوندا، انہوں نے روٹی بنائی، دونوں میاں بیوی نے مل کر اس وقت ان سے جو ہو سکتا تھا ایک عمدہ قسم کا کھانا تازہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں قریبی رفقا کی خدمت میں پیش کیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کھانا جو ہے وہ تناول فرمایا۔ ناظرین گرامی، یہ اس وقت کے لحاظ سے اور اس وقت کے حالات اور سرکمسٹانس کے لحاظ سے یہ جو کھانا تھا یہ ایک لحاظ سے پرتعیش کھانا تھا، کہ جہاں بعض اوقات سوکھی روٹی ملتی تھی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے پانی اور کھجور پر گزارا کرتے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول فرما رہے تھے، اور اس دوران میں آپ نے گوشت کا ایک حصہ ٹکڑا روٹی کے اندر لپیٹا اور
حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ یہ روٹی اور اس کے اندر جو گوشت ہے یہ آپ لے جائیں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، کہ وہ بھی بہت دنوں سے فاقہ سے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، اہل بیت کا حال دیکھ لیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ اور اہل بیت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ وہ بہت دنوں سے فاقے سے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بھی نگاہ میں رکھتے ہیں اور ان کے لیے بھی کھانا بھجوا دیتے ہیں۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کھانا لے کر حضرت فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر لے جاتے ہیں، تو وہ ان کو یہ خدمت کا شرف ملتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی میزبانی کا، حضرت ابوبکر صدیق کا، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت کا بھی۔ تو یہ کتنا ان کے لیے بڑا اعزاز تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اس اکرام کے لیے جو ہے منتخب فرمایا تھا، اور اللہ کی بارگاہ میں اس کا کتنا بڑا مقام ہوگا۔ یہاں پر جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کھا چکے ہوتے ہیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں، اور جب یہ آپ کی نگاہوں سے آنسو جاری ہوتے ہیں، آپ کی رقت طاری ہو جاتی ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو نعمتیں ہیں جو ہمیں ابھی ملی ہیں، ٹھنڈا پانی ملا ہے، عمدہ قسم کی کھجور ملی ہے، گوشت ملا ہے، کباب ملے ہیں، روٹی ملی ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، اور ان نعمتوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا۔ ناظرین گرامی، یہ بہت اہم نکتہ ہے۔ ویسے ہم میں سے کتنے لوگ ہیں جو کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں، اور ڈزنٹ میٹر کہ ہم نے اپنے پیسے خرچ کیے ہوتے ہیں، ہم نے محنت کی ہوتی ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جو نعمت ہمیں کھانے کی ملی ہے، ہمارے پاس جو لباس ہے عمدہ، ہمارے پاس جو عمدہ مکان ہے، ہمارے پاس جو گاڑی ہے، ہمارے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو نعمت عطا فرمائی ہے، اس کا ہم شکر بھی ادا کر سکتے ہیں، یا کبھی ہم زبان سے بھی کہہ سکتے ہیں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا وجعلنا من المسلمین، کہ کبھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر بھی ادا کرتے ہیں، اور کبھی ہم ان لوگوں کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جو ان بیسک زندگی کی جو بنیادی ضرورت ہیں ان سے بھی محروم ہیں، جن کو ایک وقت کا کھانا بھی مشکل سے نہیں ملتا ہے، یا ملتا ہے تو اس کھانے کی کوالٹی ایسی نہیں ہوتی ہے، اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ کس بات سے؟ اس فکر سے کہ یہ جو نعمتیں ہمیں ملی ہیں، اس کی اگر ہم قدر نہ کریں، اس کے بارے میں سوال ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن پوچھیں گے۔ تو یہ ایک بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو نعمتیں ہوں ان پر، ان نعمتوں کی قدر کریں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، کہ اگر آپ شکر کریں گے تو میں اپنی نعمتوں میں زیادہ اضافہ کروں گا، آپ کے لیے اور نعمتیں جو ہے وہ بھیجوں گا۔ تو یہ ایک بہت بڑا درس ہے کہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں ہمارے پاس اس وقت ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ قیامت کے بارے میں، قیامت والے دن سوال کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو سوال ہوگا اس کے جواب کے لیے ہمارے پاس کیا الفاظ ہوں گے، کہ ہم کیا کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ جو نعمتیں آپ نے زندگی کی نعمتیں عطا فرمائی، اولاد کی، بیوی کی، خاوند کی، گھر کی، علم کی، یہ تمام جو دولت کی، صحت کی جو نعمتیں آپ نے عطا فرمائی تھیں، اس کا ہم نے استعمال کیسے کیا، اس کی ہم نے کیسے قدر کی، ویسے کیا ہم نے اس کا ہم نے شکر ادا کیا؟ اللہ نے ایمان اور اسلام کی، قرآن کی جو نعمتیں عطا فرمائی ہیں، اس کا ہم شکر ادا کر رہے ہیں، اس کی ہم قدر کر رہے ہیں، اس کی جیسے قدر کرنی چاہیے ایسے ہمیں کرنی چاہیے، یا ہمیں کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں؟ تو یہ ان تمام باتوں کا سوال ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالی ہم سے اس کا جواب مانگیں گے۔ تو ہمیں دنیا کے اندر مرنے سے پہلے ان چیزوں کی قدر کرنی چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالی سے یہ
التجا کرنی چاہیے کہ جس طرح تیری نعمتوں کا شکر ادا کرنا چاہیے ہم نہیں کر رہے ہیں، ہمیں اس کے اوپر اللہ تعالیٰ معاف کر دے۔ اور اللہ تعالیٰ ہمیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، نماز کے فوراً بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ دعا آپ کریں فوراً جب آپ نماز فرض پڑھیں تو آپ کہیں اللہم اعنا علی ذکرک و شکرک، اے اللہ ہمیں اپنے ذکر اور شکر کی جو ہے وہ توفیق عطا فرمائے۔ اور دوسری بات کہ اہل بیت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نگرانی میں جو ان کو تربیت ملی تھی، اب اس کا اثر ہے کہ ان کے گھر کے اندر بھی جو ہے فاقے ہو رہے ہیں، اور انہوں نے صحابہ کرام نے جو ہے اپنی آخرت کو بنایا، دنیا کو جو ہے انہوں نے نہیں بنایا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ کے گھر سے رخصت ہونے لگے تو آپ نے فرمایا حضرت ایوب انصاری سے کہ کل ہم سے ملاقات کے لیے آنا، کل ہمارے پاس ملاقات کے لیے آنا۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ تھوڑے دور تھے، وہ پوری بات نہیں سن سکے، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے یاد دلایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو فرما رہے ہیں کہ کل آپ ہمارے پاس آنا۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسرے دن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا، میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ خادمہ ہمارے پاس ہے، اور اس خادمہ کے اندر ہم نے خیر کے سوا کوئی چیز نہیں دیکھی ہے، یہ آپ اپنے ساتھ لے جائیں اپنی خدمت کے لیے، لیکن ان کے لیے میں آپ کو وصیت کرتا ہوں، نصیحت کرتا ہوں کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ تو حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب خاتمہ کو گھر میں لے کے آتے ہیں تو اپنی وائف کو بتاتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خادمہ مجھے عطا فرمائی ہے اور یہ حکم فرمایا ہے کہ اس کے ساتھ حسن سلوک کریں۔ تو دونوں میاں بیوی کہتے ہیں کہ اس خادمہ کے ساتھ حسن سلوک کیسے کریں؟ ویسے اس کا تو بہترین حسن سلوک یہ ہو سکتا ہے کہ ان کو آزاد کر دیں ویسے، تاکہ یہ ہماری غلامی سے ان کو نجات مل جائے۔ تو اس سے بہتر حسن سلوک کیا ہوگا ویسے؟ تو وہ چنانچہ اس خادمہ کو غلامی سے آزاد کر دیتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہمیں نصیحت فرمائی تھی کہ ان کے ساتھ حسن سلوک کریں، اس حسن سلوک کا بہترین مظہر مینیفسٹیشن جو ہے یہی ہے۔ تو آپ دیکھیں ناظرین گرامی کہ ہم شاید اس واقعہ کو پڑھیں اور سنیں تو ہم سمجھیں کہ یہ تو ایک معمولی سی بات ہے، لیکن یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آپ بات یہ غور کریں کہ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ عنہ وارضاہ اور ان کی اہلیہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کو کتنی اہمیت دی۔ انہوں نے اس کو اگنور نہیں کیا، انہوں نے سمجھا کہ نہیں کہ یہ ایک معمولی سی بات ہے، نہیں، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حکم ہے تو اس پر عمل کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دیا جائے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک درس ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو کتنی اہمیت دیتے ہیں، اور ہمارے ہاں انفارچونیٹلی یہ ٹرینڈ بڑھ رہا ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کی، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو وہ اہمیت نہیں دیتے ہیں جو دینی چاہیے، بلکہ مسلمان کا تو سرمایہ ہی ہونا چاہیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو باتیں ہیں، ان کی جو احکامات ہیں، ان کی جو سنت ہیں، وہ ہمارے سر آنکھوں پہ ویسے وہ ان کی پرائیورٹی ہونے چاہیے، اور اسی کے اندر جو ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں دنیا اور آخرت کی کامیابی عطا فرمائے گا۔ اسی کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی اجمعین نے اڑنا بچھونا بنایا، اللہ تعالیٰ نے ان کو عزت اور اکرام دیا، اور آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہوگا۔ تو انشاءاللہ ہم وقفے کی طرف جا رہے ہیں، اور وقفے کے بعد اس موضوع کو جاری رکھیں گے۔ مزید ان کی جو ایمان افروز واقعات ہیں وہ ہم آپ سے شیئر کریں گے، اور اس کے بعد جب ہم دوبارہ آئیں گے تو آپ کے اگر کوئی سوالات ہوں گے تو وہ بھی آپ پیش کریں گے، انشاءاللہ ان کے جوابات دینے کی ہم کوشش کریں گے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون
वसलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। सिद्दीक़ा तुमसे कई गुना बेहतर है। अगर तुम अपने बारे में ये गुमान नहीं कर सकती हो कि तुमसे कोई गलत काम वहाँ पर हो सकता है जहाँ सिवाय अल्लाह के और कोई देखने वाला नहीं था, और जिसकी बुनियाद पर मुनाफिकीन ने इतनी बड़ी जो है वो बातें बनाई हैं, अगर तुम अपने बारे में तसव्वुर नहीं कर सकती कि तुमसे ये काम हो सकता है, तो तुम उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रदी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में कैसे तसव्वुर कर सकती हो कि उनसे कोई एक इस तरह की बात हो सकती है। तो ये भी कहने के लिए तो मामूली बात है, लेकिन इसके अंदर पता क्या चलता है कि हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह के दिल के अंदर हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम, आपके अहले बैत का, आपकी अज़वाज मुताहरात का कितना बड़ा मकाम था कि वो मामूली सी गुस्ताखी भी जो है वो सुनने के लिए उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते थे और उसको उसका दिफा करते थे। तो नामूस रिसालत की जो आजकल हम बातें करते हैं, नामूस रिसालत की तालीम हमें सहाबा इकराम से लेनी चाहिए कि वो किस तरीके से नामूस रिसालत का जो है वो दिफा करते थे। और ये बात हमें अगली बात की तरफ जो है वो ले जाती है कि हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु के दिल के अंदर ये भी बात थी कि हुजूर पाक की सुन्नतों का दिफा करना और जहाँ हक की बात आए उसका दिफा करना, और इस बात की परवाह नहीं करना कि सामने जो इंसान है वो कितने बड़े मकाम का है, कितनी बड़ी अज़मत का है। तो हम जो बात कर रहे थे मिस्र के गवर्नर जनाब सैयदना उक़बा बिन आमिर अल-जहनी रदी अल्लाह ताला अन्हु, जिनसे हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु एक हदीस पाक सुनने के लिए गए थे। वहाँ उन्होंने देखा कि हज़रत उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने एक दिन मग़रिब की नमाज में देर कर दी। तो उस ज़माने में गवर्नर जो वाली थे वही नमाज़ पढ़ाते थे। तो जब गवर्नर नहीं आएंगे तो मुक़्तदी इंतज़ार में होंगे, और मुक़्तदी जब इंतज़ार में होंगे तो इससे क्या बात निकलेगी कि नमाज टाइम पर नहीं हो रही है। नमाज टाइम पर क्यों नहीं हो रही है? हाकिम वक्त जो है उसकी ताख़ीर की वजह से। तो जब उक़बा बिन आमिर रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज पढ़ाने के लिए आए तो अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि आपने नमाज के अंदर देर कर दी है। आप तो सहाबी रसूल हैं, आपके सामने सुन्नत रसूल है। आप लोगों को, मुक्तदियों को, अपने फॉलोअर्स को, अब अपने सबॉर्डिनेट और सब्जेक्ट्स को अपने इस तर्ज़ अमल से क्या तालीम दे रहे हैं वैसे आप, कि नमाज के अंदर आपकी वजह से ताख़ीर हो सकती है। वैसे तो आप तो सहाबी रसूल हैं, आपके ऊपर ज़्यादा ज़िम्मेदारी आती है कि आप नमाज को टाइम के ऊपर पढ़ाएं। वैसे यही नहीं बल्कि उनका जो है बात हुई मरवान बिन हकम जो मदीना का गवर्नर था, उसने ये इंस्ट्रक्शन दी थी इमामों को कि जब तक मैं नहीं आऊँगा आप नमाज नहीं पढ़ाएंगे, ताकि मैं नमाज के अंदर भी शामिल हो सकूँ। तो आपने मरवान बिन हकम से भी यही कहा कि आपको किसने इस बात की इजाज़त दी है, अथॉरिटी दी है कि आपकी वजह से नमाज के अंदर जो है वो ताख़ीर हो। नमाज वक्त के ऊपर जो है वो पढ़ी जानी चाहिए। और आखिरी बात मुख्तसरन अर्ज़ कर दूँ कि आप इस्तांबुल में जब जाते हैं तो इस्तांबुल के मज़ाफ़ात में हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला अन्हु का मकाम है, मकबरा है, बहुत बड़ा कम्प्लेक्स है। तुर्कों को अल्लाह ताला ने ये मोहब्बत अता फ़रमाई सहाबा किराम की कि हज़रत अय्यूब अंसारी रदी अल्लाह ताला का वहाँ मज़ार है। और जब आपके विसाल का वक्त करीब आया तो आपने
یہ وصیت کی کہ میری باڈی کو جتنا بھی آپ دشمن کے علاقے میں قریب لے جا سکتے ہیں وہاں پر جا پر آپ لے جائیں تاکہ. تو اس طریقے سے حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ وہ پہلے صحابی ہیں کہ جن کی شہادت، جن کا وصال ترکی میں ہوا اور جن کی زیارت کے لیے لوگ جاتے ہیں. اور جہاں ترک بادشاہ تھے ان کی جب تاج پوشی ہوتی تھی تو وہ سیدنا ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے پاس ہوتی تھی. تو ناظرین گرامی، آج کی اس نشست میں ہم نے جو بھی مختصر باتیں کی ہیں حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کے بارے میں، ان کی سیرت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق کے ساتھ ان کے بارے میں جو باتیں کی ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں آپ کی زیارت عطا فرمائے قیامت والے دن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر پر کہ ہم ان کی خدمت میں جو ہے وہ سلام کریں. اور آپ جب بھی ترکی تشریف لے جائیں، استنبول جائیں، استنبول میں اس کے مضافات میں کئی صحابہ اکرام کے مزارات ہیں، لیکن آپ حضرت ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار پہ بھی حاضری دیں اور وہاں پر بھی سلام پڑھیں اور فاتحہ پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سیدنا و مولانا محمد وعلى آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم علیہ. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ برحمتک یا ارحم الراحمین.